السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ جو اکثر لوگ اس مسئلے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، شک کرتے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور پوچھنے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری ظہر سے پہلے کی سنتیں، یہ نماز کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی سنتیں جو ہیں، جیسے 4 رکعت ظہر میں ہے پہلے سنت، وہ چھوٹ جائے، یا عصر کی 4 رکعت پہلے کی سنت چھوٹ جائے، عشاء کی 4 رکعت پہلے کی سنت چھوٹ جائے، یا فجر میں کسی وجہ سے 2 رکعت سنت چھوٹ جائے اور ڈائریکٹ ہم فرض پڑھ لیں، یعنی ہر نماز میں، جس بھی نماز میں فرض سے پہلے سنتیں ہیں، اگر وہ سنتیں پہلے کی سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ سنتیں ہم کب پڑھیں؟ فرض پڑھنے کے بعد میں جو سنتیں اور نفل ہیں وہ پڑھیں پہلے، یا پہلے یہ سنتیں پڑھیں پھر نفل اور سنتیں پڑھیں، یا پھر پہلے فرض کے بعد والی نماز پڑھ کے پھر یہ سنتیں پڑھیں؟ تو سوال یہی ہے کہ فرض سے پہلے کی سنتیں چھوٹ جائیں تو انہیں کب پڑھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے آئیے ظہر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے، جس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے ظہر سے پہلے کی سنتیں چھوٹ جائیں، یعنی مثال کے طور پر آپ مسجد میں تاخیر سے آئے اور جماعت کا وقت قریب ہو چکا ہے، تو اگر آپ سنتیں پڑھنے جائیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ سنتیں چھوڑ دیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں۔ تو اب جماعت میں شریک ہو گئے، فرض پڑھ لیے، پہلے کی 4 رکعت سنتیں رہ گئی ہیں، تو اب کب پڑھیں؟ تو ظہر کے حوالے سے ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے 2 رکعت جو آپ کی سنت ہے وہ سنت پڑھنے کے بعد میں یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ظہر کی فرض جو ہے اس کے بعد آپ پہلے 2 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے وہ پڑھیں اور اس کے بعد میں یہ 4 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت جو نفل بچی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات عصر کے حوالے سے، تو عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، جس کے پڑھنے پر ثواب ہے اور کسی وجہ سے اگر چھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹ جائے تو عصر کی نماز کے بعد آپ جانتے ہیں، ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ عصر کی نماز کے بعد کسی بھی طرح کی نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو سنت غیر مؤکدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو یہ سنت غیر مؤکدہ مانی جائے گی، اور اگر یہ چھوٹ گئی اور فرض کے بعد کوئی پڑھنا چاہے گا تو یہ سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے، یہ نفل کے حکم میں آ جاتی ہے، نفل ہو جاتی ہے یہ نماز۔ تو اب عصر کی نماز کے بعد میں کوئی بھی نفل پڑھنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، لہٰذا یہ سنت غیر مؤکدہ جو پہلے چھوٹ چکی ہے اس کو اگر ہم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ بھی منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفل میں آ جائے گی، اور جب یہ نفل میں آ جائے گی تو یہ بھی پڑھنا منع ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے علماء نے فرمایا کہ سنت غیر مؤکدہ عصر کی جو پہلے چھوٹ چکی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ اور رہی بات عشاء کی نماز میں، تو عشاء کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اس عشاء میں 4 رکعت جو ہے فرض سے پہلے یہ بھی غیر مؤکدہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے چونکہ عشاء میں فرض نماز کے بعد بہت زیادہ ٹائم رہتا ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یعنی یہ بھی غیر مؤکدہ ہے، کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال عشاء کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے گا تو یہ بھی سنت غیر مؤکدہ نہیں بلکہ یہ نفل ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، وتر ہیں، وہ سب پڑھنے کے بعد میں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن نفل نماز ہوگی۔ رہی بات فجر کی سنت کی، تو سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم جو ہے وہ یہ فجر کی سنت کے حوالے سے ہی حکم آیا ہے۔ فجر کی سنت کے حوالے سے حدیث میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اس کو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے
کہ جماعت ختم ہونے سے پہلے ہم سنت پڑھ کے جماعت میں شریک ہو جائیں گے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے فجر کی سنت پڑھیں پھر جماعت میں شریک ہوں۔ لیکن اگر اتنی تاخیر ہو گئی کہ سنت میں لگیں گے، سنت پڑھیں گے تو آپ کی جماعت بالکل چھوٹ جائے گی، جماعت نہیں ملے گی، تو اب حکم یہ ہے کہ سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں، نماز پڑھ لیں۔ تو اب جب جماعت میں شریک ہو کے ہم نے فرض نماز پڑھ لی تو اب مسئلہ سنت کا آیا کہ سنت چھوڑ گئی تو کیا کریں؟ تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں آپ یہ سنت یعنی سنت فجر جو ہے وہ پڑھیں گے، اس سے پہلے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ چونکہ وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے کے ٹائم یعنی طلوع آفتاب کا جو ٹائم ہے 20 منٹ تک کوئی بھی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا 20 منٹ کے بعد ہی اب یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اگر کسی کی فجر نماز، فجر کی سنت یا ظہر کی سنت یا عصر وغیرہ کی چھوٹ گئی ہو تو جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے اس کے حساب سے آپ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔